اچھا، یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اس لیے ہم بیٹھ رہے ہیں. عشرہ ہی کیوں؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 4 دن آخری کے 4 دن بیٹھ جاؤں، 6 دن بیٹھ جاؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک دن کے لیے بیٹھ جائیے. یعنی یہ جو 10 دن ہیں، یہ تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا. اعتکاف کے معاملے میں حضور عام طور پر 10 ہی دن بیٹھتے تھے. تو لوگ اس کی پیروی میں اسوہ حسنہ یہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے. مسلمانوں کے ہاں دونوں چیزیں ہمیشہ ملحوظ رہی ہیں. ان کے پورے علم کا اگر آپ مطالعہ کریں، ایک طرف وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا لازم ہے، کیا ضروری ہے، کیا آداب ہیں جو ہمارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت قائم کی ہے، اور دوسری جانب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا طریقہ کیا تھا جس کو ہم اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں. آپ کا بہترین نمونہ کیا تھا. تو اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ آپ کم دنوں کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز عام طور پر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ اعتکاف مسنون کہلاتا ہے، اور آپ 10 دن سے کم بیٹھتے ہیں تو عام طور پر جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ نفلی اعتکاف ہے. یہ کوئی تخصیص ہے ایسی کوئی شریعت میں؟ وہی جو میں نے آپ سے ابھی عرض کر دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک لازم عبادت ہے، فرض عبادت ہے، اور دوسرے نفل عبادت. عبادت کی اقسام یہ دونوں ہی ہیں. لیکن اب نفل عبادت میں سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کچھ عبادات کا انتخاب کیا ہوگا نا. مثلا آپ پر رمضان کے مہینے میں تو جو روزے فرض کیے گئے ہیں، عام دنوں میں نماز بھی تو فرض کی گئی. نماز میں کچھ فرض عبادتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنے نفل چاہے پڑھ لیں. تو لوگوں کے اندر یہ فطری طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ جانیں کہ جو اختیار تھا انسان کو نفل پڑھنے کا، حضور نے اپنے اختیار کو کیسے استعمال کیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی اختیار کو استعمال کیا ہے تو آدمی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو علماء مسنون کی تعبیر میں مسنون ادا کی کر تعبیر دیتے کریں. ہیں. اچھا، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، ان کے بارے میں قرآن بڑا واضح ہے کہ یہ پچھلی امتوں میں بھی تھے. اعتکاف کی عبادت بھی پچھلی امتوں سے ثابت ہوتی ہے؟ یقیناً. لیکن آپ کا حرم ہے، اس کی تعمیر کے موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم اس حرم کو ان لوگوں کے لیے آباد کریں اور اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیں جو رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، طواف کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں. تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس کی مدت کم ہوئی ہے. پہلے اس سے بہت زیادہ وقت کے لیے لوگ معتکف ہو جاتے تھے. اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ ایک اور فقہی اصطلاح میں ایک کیٹیگری ہے، ایک فرض عین کہلاتا ہے، ایک فرض کفایہ کہلاتا ہے. اعتکاف اگر کسی محلے کی مسجد میں کوئی بھی شخص معتکف نہ ہو تو کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا کسی ایک کو اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے دیکھیے، محلے؟ یہ جو اصطلاحات آپ نے استعمال کی ہمارے یہاں فقہی اصطلاحات ہیں. یعنی ہمارے فقہا نے بات سمجھانے کے لیے بعض اصطلاحات کو وجود بخشا ہے. ان میں سے ایک یہ اصطلاح بھی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہے تو نفل عبادت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو اگر پورے محلے ہی میں لوگ مسجد کو ویران چھوڑ دیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. ٹھیک. تو انہوں نے یہ کہا کہ محلے کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو بیٹھ جانا چاہیے. یہ اصطلاح نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ یہ اصطلاح کسی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہ سمجھ لینا صرف چاہیے. ایک ترغیب دینے کے لیے. ترغیب دینے کے لیے انہوں نے اختیار کیا. میرے نزدیک سادہ طریقے سے بات بیان کرنی چاہیے. نفل عبادت ہے، مسلمانوں کو ترغیب دینی چاہیے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ ضرور اس طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ اس کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ کو کوئی آدمی تلاش کرنا ہے کہ وہ ضرور مسجد میں بیٹھ جائے تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے. اور اس تو سے میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عبادت کی اصل روح مجروح ہو جاتی ہے. اور اس سے پھر آپ یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، چونکہ نفلی عبادت ہے تو اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، کسی آدمی کو ختم کرنا پڑے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بس اعتکاف ختم ہو گیا، یعنی کوئی کفارہ اس کا مقرر نہیں کیا گیا. البتہ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت اس طرح کی کہ یہ آپ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا، جیسے ہم منت مان لیتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے درمیان میں توڑا ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا آپ. اور وہ اس کی وجہ اصل میں وہ نظر کا ماننا ہے، نظر ماننا ہے. وہ اعتکاف نہیں ہے، وہ تو فی آپ کسی نفسی عبادت کے اعتکاف بارے نہیں میں بھی ہے. طے کر لیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں 2 نفل پڑھوں گا اور اس کی نظر آپ نے مان لی، تو نظر پوری کرنی واجب ہے، وہ پھر آپ کو پوری کرنی چاہیے. اللہ سے ایک وعدہ کر لیا آپ نے، ٹھیک. آپ کو نفل چھوڑ کر درمیان میں جانا پڑ گیا، ٹھیک. تو پھر آپ پڑھیں پڑھیں گے. حالانکہ وہ نفل عبادت تھی. اچھا، یہ جس طرح آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ معبد یا مسجد میں ہم اعتکاف کرتے ہیں کیونکہ ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے مساجد میں عام طور پر ہم مساجد میں تو وہ نہیں جاتی، ان کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا یا وہ گھر میں بھی کر سکتی؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے، جہاں تک ازواج مطہرات کا تعلق ہے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتی تھیں. ہمارے شہر لاہور میں تو بارہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اہل حدیث حضرات بڑا اہتمام کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں. انہوں نے خاص حجرے بنا دیے ہوئے ہیں، خاص کمرے بنا دیے ہوئے ہیں جن میں خواتین کے لیے اہتمام ہوتا ہے. تو کرنا چاہیے اس کا اہتمام. خواتین کا تعلق مسجد سے ہم نے منقطع کر ڈالا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. آپ دیکھیے فجر کی نماز پڑھتی تھی, عشاء کی نماز پڑھتی تھی. جمعہ جماعت میں تو خاص تاکید کے ساتھ ان سے کہا جاتا تھا کہ آئیں. اس لیے اعتکاف میں بھی ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. تاہم اگر کوئی ناگزیر صورت پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اچھا, یہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ بھی روایات تو ہمیں ملتی ہیں نا کہ عورتوں کے لیے گھر کے اندر عبادت کرنا بہتر ہے یا افضل ہے, اس طرح کی بھی تو روایات ملتی ہیں نا. دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. وہ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت اگر باہر نکلنا پسند نہیں کرتی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر عبادت کرے تو اللہ اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ بعض اوقات آدمی کے اوپر ایک فضول سا شوق سوار ہو جاتا ہے, تو فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, آپ کسی مقصد سے باہر نکلیں. تو خواتین اگر باہر آتی ہیں مسجد میں اور وہ نماز پڑھتی ہیں تو بار بار حضور نے فرمایا کہ انہیں مت روکو. حضور کے زمانے میں خواتین آتی رہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں آتی رہیں, سیدنا عمر کے زمانے میں آتی رہیں, یہ تک ارشاد فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. تو مسجدوں کی اپنی ایک روحانی فضا ہوتی ہے, اس سے خواتین کا تعلق. اچھا, ایک بات آپ نے ابھی بیان کی کہ مسجدوں میں یہ انتظام ہمیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن چونکہ نہیں ہے, عام طور پر نہیں ہے ہمارے ملک میں, تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس یہ میں, بالکل وہ ایسا کر ہی ہوگا سکتی کہ ہیں. آپ کے لیے ایک مثالی بندوبست نہیں ہے کسی چیز کا. تو ہمارے دین میں یہ اصول موجود ہے اور فقہا نے اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ آپ مثالی صورت میں کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کام ہی سے دستبردار ہو جائیں, اس کو کسی نہ کسی شبی صورت میں انجام دیں. مثلا آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں گے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے اور آپ یہ عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ گویا اس چیز کی یاد کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہوگا. کیونکہ آپ معذور ہیں, آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, مسجد میں اہتمام نہیں کیا گیا. مسجد میں اہتمام میں یا آپ تو نہیں جا کے کر سکتے نا, وہ معاشرے کو کرنا ہے, محلے کو کرنا ہے. اور اگر وہ اہتمام نہیں ہے کسی جگہ پر اور کوئی خاتون اپنے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا ہے. جمعے کو آپ دیکھ لیجئے, جمعے کے بارے میں اسلام کا قانون یہی ہے کہ ریاست کے ذمہ دار اس کا اہتمام کریں گے. لیکن اب چونکہ ریاست کے ذمہ دار مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو ان کی نیابت میں پھر علماء یہ خدمت انجام دے دیتے.